رام اللہ کے صنعتی زون میں سے ایک میں کھڑکیوں اور دروازوں کی دھاتی گرلز بنانے کا کام کرنے والے ابو محمد یعقوب کہتے ہیں کہ اکتوبر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے صارفین کے پاس پیسے ختم ہوتے ہیں اور آرڈر دینے والوں کے چیک عام طور پر باؤنس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے سپلائرز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ کوئی بھی سامان خریدنے کے لیے اسرائیل نہیں جا سکتا کیونکہ سفری اجازت نامے واپس لے لیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصنوعات اور خام مال زیادہ مہنگے ہیں۔ جس کے پاس بھی جنگ سے پہلے کا اسٹاک ہے وہ اسے زیادہ قیمتوں پر فروخت کر رہا ہے۔ اسرائیل میں کام کرنے کی اجازت نامے بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت قومی اقتصادیات کے مطابق 7 اکتوبر سے اسرائیل نے تقریباً 1,30,000 فلسطینیوں کے سفری اجازت نامے منسوخ کر دیے ہیں جو پہلے اسرائیل میں کام کرتے تھے یا کاروبار کرتے تھے، جس سے ان کے لیے روزی کمانا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ہو گیا ہے۔ اسرائیلی سیاستدانوں نے اس کے لیے سیکیورٹی خدشات کو بنیادی وجہ قرار دیا ہے، لیکن جنگ کی وجہ سے مغربی کنارے کی معیشت کے مسائل یہیں ختم نہیں ہوتے۔ چونکہ مغربی کنارہ اپنی سرحدوں کو کنٹرول نہیں کرتا، اسرائیل اپنی طرف سے درآمدی ٹیکس وصول کرتا ہے۔ اضافی گاڑیوں کی تلاشی کے علاوہ اکتوبر سے فلسطینی اتھارٹی نے جو مغربی کنارے کا انتظام چلاتی ہے احتجاجاً ٹیکس کی ادائیگیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے جب اسرائیل نے غزہ میں جنگ کی وجہ سے ان میں سے کچھ کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد سے فلسطینی اتھارٹی ملازمین کو مکمل طور پر تنخواہ ادا نہیں کر سکی، جیسا کہ معاذ البرغوثی جو مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاری کا مقابلہ کرنے پر توجہ مرکوز کرنے والے محکمے میں کام کرتا ہے۔ یقیناً معاشی صورتحال ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ہمیں قابضین کی طرف سے عائد کردہ شرائط سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ اسرائیلی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے خاندانوں کو تنخواہوں کی ادائیگی سے گریز کرنا ہے، لیکن یہ اسرائیلی پالیسی ہے جو ہر فلسطینی کو متاثر کرتی ہے۔ معاذ البرغوثی کا کہنا ہے کہ انہیں گزشتہ 3 مہینوں میں اپنی معمول کی تنخواہ کا صرف 17% ملا ہے۔ سڑکوں پر مزید اسرائیلی چوکیاں بھی مسائل کا باعث بن رہی ہیں۔ اکتوبر سے قائم اسرائیلی چوکیوں کا اثر اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زرعی مصنوعات جن کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے وہ سڑ جائیں گی اور مصنوعات خراب اور تاخیر کا شکار ہوں گی۔ ہر چیز میں زیادہ وقت لگتا ہے، گیس اور نقل و حمل کے اخراجات، جس سے مصنوعات فلسطینیوں کے لیے غیر منافع بخش ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں کہ آیا مغربی کنارے کی معاشی پریشانیوں کا خاتمہ نظر آ رہا ہے، ایک ماہر نے کہا کہ اسرائیل کو ممکنہ طور پر فلسطینی کارکنوں کو واپس آنے کی اجازت دینا ہوگی۔ وہ اسے آہستہ آہستہ کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مختلف عمریں، مزید سیکیورٹی چیکس۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اسے صحیح رفتار سے کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ کتنی جلدی؟ چلو دیکھتے ہیں۔ سیاسی مبصرین میں تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر مغربی کنارے میں اس معاشی بحران کو ختم کرنے کے لیے جلد ہی کچھ نہ کیا گیا تو یہ شہری بدامنی اور اسرائیل کے لیے مزید سیکیورٹی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ ہینری ولکنز کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔